اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت آپ کی قربانیوں کو، آپ کے حج کو، آپ کی عیدوں کو مقبول اور منظور فرمائے اور ایسی لاتعداد خوشیاں آپ کو آپ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ ذوالحجہ کے بعد اب جس ماہ کی آمد ہے، اس ماہ کے متعلق آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت میں عقائد کی، نظریات کی اصلاح کی بہت زیادہ اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور علماء وقتاً فوقتاً اصلاح کرتے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ماہ محرم الحرام ایک عقیدت، ایک نسبت تو وہ ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھی ہوئی ہے، اور ایک نظریہ ہمیں قرآن کریم نے دیا، اور پھر پیارے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا علی شیر خدا و مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فرض نماز کے بعد افضل نماز کون سی ہے، تو مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد اگر سب سے محبوب کوئی روزہ ہے اللہ کی بارگاہ میں رکھنا تو وہ محرم کا روزہ ہے۔ اچھا ناظرین، اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ اگر قرآن کریم کا ذوق اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے تو قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اربعۃ حرم آپ کو ملے گا قرآن کریم میں کہ 4 ماہ ہیں کہ جن کو حرمت والا قرار دیا گیا، اور یہ 4 ماہ وہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں عرب کی تاریخ کو کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے پانی پلانے پہ جھگڑا، ایسی جنگجو قوم، ایسی لڑاکا قوم، اس کے باوجود بھی جب یہ ماہ یعنی کہ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے تو ترتیب سے ملیں گے، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب کا، یہ 4 وہ مہینے ہیں کہ جن کو ہمیشہ سے احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ان مہینوں میں کفار نے بھی، یہ قابل غور نقطہ ہے، میں نے جس طرح کہا نا کہ عقائد کی اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے، کہ عقائد کی اصلاح کیجئے کہ ان 4 مہینوں میں کفار کا طرز عمل بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ان مہینوں میں چوری کو، شراب کو، زنا کو، ڈکیتیوں کو، برائیوں کو، ناپ تول، یہ جتنی برائیاں معاشرتی ہیں، معاشرتی برائیوں سے تعلق رکھنے والے جو معاملات ہیں، آپ اگر زمانہ جاہلیت کو بھی پڑھیں تو وہ بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جو کفار کا رویہ تھا۔ اور ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہمارا رویہ آپ کے سامنے ہے کہ محرم شروع ہوگا اور اس کے بعد ہم حلیم بنانا شروع ہوں گے، نظر و نیاز کرنا شروع ہوں گے، گھروں کے اندر محافل رکھیں گے، مجالس رکھیں گے، سب کچھ رکھیں گے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم جس طرح اعلیٰ حضرت کو تو مانتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے، تو اسی طرح ہم محرم کو مناتے ہیں، محرم کی نہیں مناتے، کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ جس طرح پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کے روزے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے بعد سب سے اہم اور متبرک روزے ہیں، تو کون ایسا بندہ ہے کہ جس نے ماہ محرم شروع ہوتے ہی روزوں کی ابتدا کی ہو، آغاز کیا ہو، اور 10 محرم تک یا 11 محرم تک، یہ پورے ماہ میں تواتر کے ساتھ نہ صحیح تو غیب کے ساتھ روزے رکھے ہوں؟ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ ضرور کریں، نظر و نیاز بھی معاذ اللہ کوئی بری چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن سینوں کے لیے آیا، ہم نے شبینوں کے لیے بنایا۔ قرآن کا تعلق تو سینے کے ساتھ تھا، قرآن کا فہم سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن نے دیا تھا، لیکن ہم نے اس کی جو دوسری فضیلت تھی اس کو اپنا لیا کہ قرآن کو بخشش کا ذریعہ۔ اسی طرح محرم میں بھی بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے کہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم کو بالکل منایا جائے، اپنی نسلوں کو بتایا جائے، اور قیامت تک اس کا واویلا کیا جائے اس بات کا کہ جو کچھ ہوا وہ ظلم تھا۔ لیکن اس مہینے کا جو تقدس ہے، اس مہینے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے کم از کم ہم ان 10 دنوں میں یہ پریکٹس تو کر سکتے ہیں کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں،
ہم غیبت چھوڑ دیں، ہم برائیاں چھوڑ دیں، ہم کم از کم ان 10 دنوں میں نمازوں کا اہتمام کر لیں، ہم کم از کم ان 10 دنوں میں ایک قرآن کریم مکمل کریں اور پیارے امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، تبلیغ پیش کریں۔ ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم نے 10 مہمانوں کو دعوت دی، ہم نے اپنے خاندان کو دعوت دی، یا محلے میں ہم نے نظر و نیاز کی، اس سے زیادہ افضل ہے قرآن کریم کا پڑھا جانا۔ اور امام عالی مقام کے جو مقاصد، جو امام عالی مقام نے پیغام چھوڑا ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں پھر وہی گزارش کروں گا جو ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ ہماری اصلاح کریں گے کمنٹس کی صورت میں، مثلا ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے، اور اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو بھی آپ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس میں آپ کی جو آراء ہیں ان سے ہمیں آگاہ فرمائیں گے۔ اگر یہ اچھا لگتا ہے تو ہم تاکہ حوصلہ افزائی ہوگی، ہم مزید اس پہ کام کریں گے، اور اگر کوئی تنقید کر سکتے ہیں برائے اصلاح تو ضرور برائے اصلاح ہماری تنقید فرمائیے۔ اللہ رب العزت آپ کے اس جذبہ خیر کو مقبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔